فرمایا ہم نے آپ پر اس لیے قرآن اتارا تاکہ قرآن آپ لوگوں کو کھول کھول کے سنا دیں، قرآن کی تشریح کر دیں، قرآن کی وضاحت کر دیں۔ ہم نے آپ پر اس لیے اتارا۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ قرآن کی تشریح نبی کی حدیث ہے، اور قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے۔ قرآن بھی حجت، حدیث بھی حجت۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سامعین، ناظرین، خواتین و حضرات، آج ہم سورہ حجر شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ حجر مکی سورت ہے اور یہ قرآن کریم کی 15ویں سورت ہے۔ اس سورت کا نمبر 15واں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام پر جس ترتیب سے سورتیں اتری ہیں ان میں اس کا 54 نمبر ہے۔ 99 آیات اور 6 رکوعات پر یہ سورت مشتمل ہے۔ سورت کا نام سورہ حجر ہے، اور حجر ایک علاقے کا نام ہے جس میں حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور ان کی قوم جس کو قوم سمود کہتے ہیں، انہوں نے یہاں اپنے گھر بنائے اس انداز میں کہ پہاڑ چیر کر اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے گھر بنائے پہاڑوں کے اندر، تاکہ سیفٹی رہے، محفوظ ہوں طوفانوں میں، زلزلوں میں، آندھیوں میں، دشمن کے حملوں میں محفوظ رہ سکیں۔ تو اس قوم کا اس سورت میں ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الحجر ہے۔ اور ویسے ہی حجر دفاع کا ذریعہ ہوتی ہے، اور اس سورت میں بھی اللہ تعالی نے دین کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت کے ذرائع بتلائے ہیں۔ یہ بھی مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں کے جو موضوع ہیں وہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ مکی صورتوں میں احکام کم ہوتے ہیں اور عقائد اور نظریات کا زیادہ ذکر ہے، توحید کا ذکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر، قیامت کا ذکر۔ اس صورت میں توحید کے 2 عقلی دلائل دیے گئے ہیں، اور باقی دیگر کچھ موضوعات ہیں۔ اور خاص طور پر اس سورت کا جو موضوع ہے وہ دلچسپ ہے۔ سورت کا موضوع ہے اللہ کے دین کی حفاظت۔ اللہ اپنے دین کے خود محافظ ہے۔ 8 چیزوں کی حفاظت کا ذکر اس سورت میں باری تعالی نے فرمایا ہے۔ 8 چیزوں کی حفاظت کا ذکر۔ سب سے پہلے قرآن کی حفاظت کا ذکر فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں تفصیل بعد میں عرض کروں گا۔ ہم قرآن کے محافظ ہیں، ہم نے قرآن کی حفاظت کی ہے، کرنی ہے، کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی نے آسمانوں کی حفاظت کا ذکر کیا ہے اس سورت میں، وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ ہم نے ہر سرکش شیطان سے آسمان کی حفاظت کی۔ شیاطین آسمانوں پر نہیں جا سکتے، جنات آسمانوں پہ نہیں جا سکتے، اس کی تفصیل بھی آئے گی۔ اللہ تعالی نے
اپنے خزانوں میں زمین والوں کے رزق کی حفاظت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہارا رزق اپنے پاس رکھا ہے، اپنے خزانوں میں رکھا ہے، وما انتم لہو بخازنین، تم اپنے رزق کو نہ سنبھال سکتے، ہم نے تمہارے رزق کو سنبھال کے رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی شیطان سے کی حفاظت کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ ان کو شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، شیطان سے بچاتے ہیں۔ اس نے کہا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں تیرے سارے بندوں کو اللہ گمراہ کروں گا، ہاں جو تیرے چنے ہوئے نیک بندے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ نے انسان نیک بندوں کی شیطان سے حفاظت کا ذکر اس صورت میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کا ذکر فرمایا، ان کی قوم انہیں نقصان نہ پہنچا سکی۔ لوط علیہ السلام کی حفاظت کا ذکر فرمایا، ان کی ساری قوم تباہ برباد ہوئی، ان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی حفاظت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر، اور پھر صورت کے آخر میں باری تعالیٰ نے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور ان کی حفاظت کا ذکر فرمایا۔ تو یوں اس صورت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی لیے صورت کا نام حجر بھی ہے کہ حجر میں، غار میں آدمی محفوظ ہوتا ہے، تو اس صورت میں دین محفوظ ہے، دین کی حفاظت کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ میں سورہ بقرہ کے شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ کو معلوم ہیں یا اللہ کے نبی کو معلوم ہیں، ہمیں بس ان پر ایمان لانے کا، ان کی تلاوت کا حکم ہے۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی اور قرآن مبین کی، اللہ کے کھلے قرآن کی یہ آیات ہیں۔ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے یہ واضح ہے، کھلا ہے، مفصل ہے، مسئلے کو حل کر دینے والا ہے، مشکلات اور شبہات کو دور کرنے والا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کافر آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یہ اللہ نے پیشین گوئی فرمائی کہ ایک وقت میں کافر آرزو کریں گے کاش وہ کلمے والے ہوتے۔ سب سے پہلے اس کا مرحلہ آیا بدر میں، کہ جب بدر میں 313 نے 1000 کی کٹاس لگائی اور ان کو شکست دی، اور اللہ کے فرشتے اترے اور انہوں نے کفار کا تیا پانچا کیا اور وہ گرفتار ہوئے، تو پہلی بار دل میں یہ بات آئی کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اور آج ہمیں اس شکست فاش کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اسی طرح مرتے وقت ہر کافر کو یہ آرزو ہوتی ہے جب غیب کا عالم کھلتا ہے اور دنیا کے جہان سے پردہ ہوتا ہے اور آخرت کا جہان منکشف ہوتا ہے اور جنت اور جہنم نظر آ رہے ہوتے ہیں اور رحمت و عذاب کے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہر کافر یہ خواہش کرتا ہے کاش وہ مسلمان ہو۔ اور جب قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت بھی یہی آرزو ہوگی کاش ہم مسلمان ہوتے۔ ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، میرے حبیب اب ان کو چھوڑیے، یہ دنیا میں جانوروں کی طرح کھائیں پئیں مزے کریں، لمبی لمبی امیدیں باندھیں، لمبی آرزویں رکھیں، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، کاش یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ یہ لمبی امیدیں یہ بدبختی کی علامت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسے شقاوت اور بدبختی کی علامت قرار دیا۔
آدمی کا دل نا شاکر ہو اور آدمی کی امیدیں لمبی لمبی ہو، ختم ہونے کا نام نہ لیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ فرمائیں کافر تو جانوروں کی طرح کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے، آرزویں کرتے رہیں گے، بس پھر وقت آئے گا کہ پچھتا رہے ہوں گے کاش مسلمان ہوتے، کاش مسلمان ہوتے۔ پھر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، قرآن کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اسے اتارا ہے اور اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے۔ کوئی چاہے بھی صحیح تو قرآن نہیں بدل سکتا، کوئی چاہے بھی صحیح تو قرآن کو ختم نہیں کر سکتا، کوئی چاہے اور چاہنے والوں نے چاہا تو وہ خائب و خاسر ہوئے، ناکام و نامراد ہوئے، قرآن رہا۔ اور اس کی حفاظت کا بڑا ذریعہ یہ ہوا کہ یہ سینوں میں محفوظ ہے۔ ہر دور میں کروڑوں لوگ دنیا میں رہے جو قرآن کے حافظ رہے، ہر دور میں۔ صرف پاکستان میں موجود حافظین کی تعداد لاکھوں میں۔ یہاں ایک سال میں ہمارے دینی مدارس جو وفاق المدارس سے ملحق ہیں، وہ ایک سال میں 78,000 قرآن کے حافظ تیار کریں، اور ہر سال تعداد بڑھ رہی ہے، ریشو بڑھ رہا ہے۔ تو فرمایا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ تراویح نہیں پڑھتے، انہیں قرآن نہیں آتا، ان میں قرآن کے حافظ نہیں ہیں۔ یہ مدرسوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہ حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کتنے ایسے حفاظ ہیں الحمد سے والناس تک قرآن پڑھتے ہیں، انہیں غلطی نہیں آتی۔ اس کی حفاظت کاتبوں نے کی، اس کا رسم الخط باقی رکھ کے، قاریوں نے کی، اس کا لہجہ اور اس کی تجوید برقرار رکھ کے، اور اس کی حفاظت مفسرین اور علماء نے کی، اس کے مفہوم اور اس کے معنی برقرار رکھے، اور اس کی حفاظت کا ذریعہ یہ دینی مدارس ہے۔ واحد ذریعہ دنیا میں قرآن کی حفاظت کا یہ مدرسے جو قرآن کو پڑھا رہے ہیں، موافق حالات ہیں، ناموافق حالات میں قرآن کو پڑھا رہے ہیں۔ اس لیے اس قرآن کی خدمت کرنے والے جو طبقات ہیں یہ حاملین قرآن ہیں، یہ اہل مدارس بھی حاملین قرآن ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ خاصہ، جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں، خاص طور پر وہ ولی اللہ ہیں، وہ اللہ والے ہیں۔ اب فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو قرآن والے ہیں اور راتوں کو تہجد پڑھنے والے، وہ میری امت کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ اس لیے ان دینی مدارس کو چلانا، ان کو باقی رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔ یہ مدرسے جہاں مدرسے نہیں ہیں وہاں قرآن کے حافظ قاری عالم نہیں ملتے، وہاں دین زندہ نہیں ہے۔ آج زندہ ہے دین تو ان مدرسوں کی وجہ سے۔ اس لیے جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت مدارس بڑے امتحان میں ہیں، چونکہ لوگوں کے کاروبار بند ہیں، لاک ڈاؤن ہے، ذرائع آمد و رفت نہیں ہیں، اور ان مدارس کا جو مالی طور پر مستقبل ہے وہ خطرے میں۔ ظاہر ہے دنیا دار الاسباب ہے، اساتذہ کو تنخواہیں دینی ہیں، آگے کھانا بننا ہے، آگے طلباء کے تعلیمی اخراجات ہیں، تنخواہیں تو اب بھی جا رہی ہیں۔ تو رمضان المبارک میں جہاں اور خیر کے کاموں کی طرف وہ توجہ کریں، دینی مدارس کی طرف خاص طور پر توجہ کریں۔ تو فرمایا اللہ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جیسے آگے آسمان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اس کے فوراً بعد آسمان کی حفاظت کا ذکر کیا اگلے رکوع میں، تو جیسے آسمان کو کوئی گرا نہیں سکتا ایسے قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جیسے آسمان کا ثانی کوئی نہیں ایسے قرآن کا ثانی کوئی نہیں۔ جیسے آسمان جیسا آسمان کوئی بنا نہیں سکتا ایسے قرآن جیسا قرآن بھی کوئی بنا نہیں سکتا۔ ہمارے والد گرامی حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں جب انگریز آیا تو انگریز نے آ کر کوشش کی یہاں کی ثقافت بدل دے، یہاں کے لوگوں کا مذہب بدل دے، لوگوں کو عیسائی بنا دے، اور معیشت پہ اس نے قبضہ کیا، اقتدار پہ قبضہ کیا۔ تو اس نے ایک وفد اور ایک ٹیم بھیجی سروے کے لیے کہ سوچو دیکھو قرآن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔
ویسے تو انہوں نے ایک ایک گاؤں میں جا کر قرآن جمع کی، آگ لگا دی، دین کی کتابوں کو آگ لگا دی، مدرسے کی ڈھا دیے، گرا دیے۔ اس وقت مدرسے چندوں پہ نہیں چلتے تھے، ہر مدرسے کی جاگیر تھی، جاگیروں پہ قبضے کر لیے۔ تو ان کی سروے ٹیم ایک گاؤں میں آئی، وہ کنوؤں کا زمانہ تھا، ہم نے بھی اپنے بچپن میں کنویں دیکھے، ساری رات کنویں چلتے تھے، چونکہ کنویں کے ذریعے تو تھوڑا ہی پانی آتا تھا نا، تو کنویں چلائے جاتے تھے بیلوں کے ساتھ، اور اس کی ایک گدی ہوتی تھی جس پہ کوئی بیٹھ جاتا تھا نگرانی کے لیے۔ تو وہ آ کر گاؤں میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچہ ہے 10 سال کا، آنکھوں سے نابینا ہے، رات کا وقت ہے، وہ کنویں کی گدی پہ بیٹھا ہے اور بیل چل رہے ہیں، اور وہ گدی پہ بیلوں کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے اور قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے واپس جا کے رپورٹ کی کہ قرآن کریم کا ختم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جس قوم کے 10 سال کے بچوں میں اور اندھوں میں، نابینوں میں قرآن محفوظ ہو، ان کے سینوں میں محفوظ ہو، وہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ اگلے رکوع میں فرمایا، رکوع نمبر 2 میں، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ آسمان بھی ہم نے پیدا کیا، اور آسمان پہ ہم نے برج بنائے، سیارے بنائے، ستارے بنائے، اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بنایا۔ آپ باہر نکلیں گے ابھی اور بادل نہ ہو تو آپ دیکھیں گے کیسے ستارے ٹمٹما رہے ہیں، جگمگا رہے ہیں، کمکمے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، آسمان خوبصورت ہے۔ اور ان ستاروں سے شیطانوں سے آسمانوں کے بچاؤ کا کام لیا۔ جب سے حضور کی بعثت ہوئی، اللہ نے شیطانوں کے، جنات کے اوپر جانے پہ پابندی لگا دی۔ چونکہ اوپر جاتے تھے، فرشتوں سے باتیں سن کے آتے تھے، اللہ کا حکم فرشتوں پہ آتا ہے، فرشتے آپس میں مذاکرہ کرتے، یہ سنتے، اور آ کر نیچے اپنے دوستوں کو، انسانوں کو، نجومیوں کو بتاتے، اور وہ لوگوں کو کہتے دیکھو یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ 10 باتوں میں سے 2 باتیں ہو جاتی، واہ واہ ہو جاتی، دیکھو نجومی نے تو پہلے کہہ دیا تھا عمران خان وزیر اعظم بنے گا، فلاں وزیر اعظم بنے گا۔ حضور کی بعثت ہوئی تو پابندی لگ گئی، اللہ نے شہاب ثاقب کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو شیطان اوپر جانا چاہے ٹوٹ کے اس کو لگو، میزائل کی طرح، جیسے میزائل جا کر نشانے پہ لگتا ہے، ایسے ہی شہاب ثاقب نشانے پہ لگتا ہے۔ کبھی گرمیوں میں جب باہر آپ بیٹھے ہوئے ہوں تو غور کیا کرو کہ آپ کو ستارہ ٹوٹتا ہوا اور اس کی چنگاریاں نظر آتی ہیں، یہ شیطان کو روک رہا ہے۔ فرمایا آسمان کی بھی ہم نے حفاظت کی ہے۔ جو چوری، اب کوئی شیطان اگر اوپر جاتا ہے اور وہ چوری سننے کی کوشش کرتا ہے، فوراً شہاب ثاقب لگتا ہے اس کو، اس سے پہلے کہ وہ مرے جلدی سے دوسرے شیطان کو وہ بات بتا دیتا ہے، اور وہ شیطان اگلے شیطان کو یوں کوشش کرتے ہیں کہ زمین پر کوئی اکا دکا بات آ جائے، نجومی اس میں 10 باتیں اپنی طرف سے ملا لیں اور لوگوں کو بتا دیں۔ اس کے بعد زمین کا ذکر ہے، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، یہ سب اللہ کی توحید کی آیات ہیں۔ دیکھو یہ وہ ذات ہے جو آسمان، قرآن، زمین، ان کی حفاظت کرنے والی ہے، اور آسمان و زمین کو پیدا کرنے والی۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، زمین ہم نے اس کو لمبا کیا، اور ہم نے اس میں پھر پہاڑ رکھ دیے۔ یہ زمین جب پیدا ہوئی تو لرزتی تھی، اللہ نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑ، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، اور اس میں ہر وزنی چیز اللہ نے رکھ دی، اس میں تمہارے لیے ذریعہ معاش رکھا، اور وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہر چیز کے ہم نے اپنے پاس سٹور رکھے ہیں، خزانے ہیں، اور ہم مخصوص مقدار میں تمہارا رزق اتارتے ہیں، اکٹھا نہیں اتارتے۔ مثال کے طور پر آپ نے ولادت سے لے کر وفات تک جتنا کھانا کھانا ہے، اللہ اکٹھی گندم آپ کو نہیں دے دے، آپ سنبھال ہی نہیں سکو گے۔ جتنا پانی پینا ہے اللہ نے اکٹھے آپ کو نہیں دے دینا، جتنے پیسے آپ نے خرچ کرنے ہیں اللہ نے اکٹھے آپ کو نہیں دے دینے۔ آپ کے لیے آپ کا رزق سنبھالنا ممکن نہیں رہے گا، ہم تمہارا رزق سنبھالتے ہیں۔ آہا سبحان اللہ، واہ میرا رب واہ، رزق میرا ہے، آپ کا ہے، اور اس کو اللہ نے اپنے سٹور میں محفوظ کیا ہوا ہے، اپنے خزانے میں محفوظ کیا ہوا ہے، اور اللہ اس کو وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہم معلوم مقدار میں تمہارا رزق اتارتے ہیں۔
کھا لو اگلے مہینے اور، اب یہ استعمال کرو، اب استعمال کرو، اور ابھی ایک بچہ آئے تو رزق تھوڑا، 2 ہو گئے تو رزق بڑھ گیا. سبحان اللہ. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ. زمین، آسمان، پہاڑوں کے ذکر کے بعد اللہ نے زمین کے خزانوں اور معیشت کا ذکر کرنے کے بعد اب بارشوں کا ذکر کیا. ہم نے پانی سے بھری ہوئی ہوائیں وہ بھیجیں، پھر ہم نے بارش بھیجی. ہم تمہیں پانی بھی پلاتے ہیں، تم پانی بھی سٹور نہیں کر سکتے، ہم نے پانی سٹور کیا. آہا، اللہ نے کیسے پانی سٹور کیا؟ لاکھوں ٹن پانی تو بادلوں میں سٹور کیا ہوا ہے. سارے بادل اکٹھے نہیں چڑھتے، سارے بادل اکٹھے نہیں برستے، کبھی کبھی برستے ہیں، تھوڑے تھوڑے برستے ہیں. پھر کچھ پانی ہم نے برف کی شکل میں پہاڑوں پہ محفوظ کر دیا ہے، ورنہ تو تمہارے پاس ندی نالوں میں پانی خراب ہو جائے، بدبودار ہو جائے. کچھ پانی پہاڑوں سے رس رس کر ہم زمین کے نیچے پائپ لائن، اپنی قدرتی پائپ لائن کے ذریعے وہ پانی ہم چلا دیتے ہیں. تمہیں پانی ضرورت ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم، چلاؤ پمپ، چلاؤ ٹربائن، چلاؤ ٹیوب ویل، نل چلاؤ، اور گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لے لو، سردیوں میں گرم گرم پانی لے لو، مزے کرو، غسل کرو، پانی پیو، کپڑے دھو. فرمایا اس کے بھی ہم سٹور کرنے والے ہیں. پھر ہماری قدرت دیکھو، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثِينَ. جی لاتے بھی ہم ہیں، مارتے بھی ہم ہیں، زندگی اور موت بھی ہمارے قبضے میں. تو اور کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اگلے رکوع میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال من حمأ مسنون، بجتی ہوئی مٹی سے جو متغیر ہے، بدلی ہوئی ہے. وہ مٹی جو سیاہ ہو جائے، پڑے پڑے، اس سیاہ مٹی سے ہم نے تمہیں بنا کر اشرف المخلوقات بنا دیا، تمہیں خلیفۃ اللہ فی الارض بنا دیا. عام چیز سے تمہیں بنا کر کتنا قیمتی بنا دیا. اور جنوں کو ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. اللہ نے فرشتوں سے کہا میں ایک انسان متغیر، بدلی ہوئی کالی مٹی سے پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں اس کو برابر کر لوں گا، اس میں روح پھونکوں گا تو تم سجدے میں گر جانا. سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا، جس کی وجہ سے آج تک یہ گمراہ ہوا، اور واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے. اللہ نے جب اس کو دھتکارا تو پھر یہ کہنے لگا، دھمکی دینے لگا، رب بما اغویتنی لازیننہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین. چونکہ اب میرا رب تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں زمین والوں کے کو چیزیں بنا کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالی سے کہا اس نے سب کو گمراہ کروں گا، لیکن اللہ نے یہاں بھی اپنے بندوں کی حفاظت کا ذکر کیا. الا عبادک منہم المخلصین. اللہ کے نیک بندے وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اور قرآن بھی اللہ نے محفوظ کر چھوڑا، قرآن والوں کو بھی اللہ نے شیطان سے محفوظ کر چھوڑا، سارے شیطان سے محفوظ ہو گئے. اگلے رکوع میں، اس رکوع کے آخر میں جہنم کا ذکر کیا، ان جہنم لموعدہم اجمعین. شیطان اور شیطان کے پیروی کرنے والوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. جنت کے 7 دروازے، جنت کے 7، جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے، جہنم کے 7 دروازے. جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے بولو 7 دروازے. 7 دروازے جنت کے بھی اعمال کے، اچھے اعمال کے، اور 7 دروازے جہنم کے بھی برے اعمال کے. جنت کا ایک دروازہ اضافی ہے عقیدے کا. کچھ لوگ محض عقیدے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. پھر جنت کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون. تقوی والے لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے. اعلان ہوگا ادخلوها بسلام آمنین. جنت میں سلامتی، امن کے ساتھ چلے جاؤ. مزے کی بات،
ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. دنیا میں نیک لوگوں کی آپس میں جو چھوٹی موٹی چپکلشیں، رنجشیں، اختلافات پیدا ہوتی ہیں، فرمایا یہ ساری کی ساری جنت میں جانے بھیجنے سے پہلے ہم دلوں سے نکال دیں گے. یہ وہاں بھائی بھائی بن کر تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، کبھی تھکن نہیں ہوگی، نہ کبھی جنت سے نکلیں گے. اب فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب میرے بندوں کو بتا دو میں تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں، تمہارے گناہ بخش کے تم پہ رحم کر کے میں تمہیں جنت دینا چاہتا ہوں، آ جاؤ اور میری جنت کی امید رکھو اور جہنم سے ڈرو. ان عذابی هو العذاب العلیم، غفور الرحیم بھی ہوں، میرا عذاب بھی دردناک ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. ان کا واقعہ بھی پہلے تفصیل سے 2 مرتبہ ذکر ہو چکا ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے مہمان کی شکل میں آئے، السلام علیکم کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور بچھڑا بھون کے لے آئے، لیکن نہ کھایا، ڈر گئے. قال انا منکم وجلون، فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں، تم کون ہو؟ اب تعارف کروایا، فرمایا لا توجل، آپ نہ ڈریں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں. انا نبشرک بغلام علیم، ہم ایک علم والے بچے کی خوشخبری لے کے آئے ہیں. اچھا الہ العالمین، کیا خوشخبری ہے؟ بچہ ہوگا، علم والا بچہ ہوگا. تو فرمایا بشرتمونی علی مسنی الکبر فبم تبشرون، مجھے تو بڑھاپا آ گیا، کیسی تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو ٹھیک خوشخبری دی ہے، اس بڑھاپے میں بھی اللہ آپ کو بچہ دے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا میں نا امید نہیں ہوں، نا امید یہ تو کفر ہے، نا امید تو کافر اور گمراہ ہوتے ہیں. میں تو صرف صورتحال پوچھ رہا ہوں کہ بڑھاپے میں بچہ کیسے ہوگا. میں نا امید نہیں ہو رہا، مجھے میرا ایمان ہے میرا بچہ ہوگا. ومن یقنط من رحمت ربی الا الضال. اچھا بتاؤ اور کیا کرنے آئے ہو؟ تو بتایا فرشتوں نے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں. مگر لوط علیہ السلام کی آل وہ ہلاک نہیں ہوگی، بیوی کے علاوہ ان کے سارے رشتہ دار، خاندان کے لوگ اور کلمہ پڑھنے والے وہ ہلاک نہیں ہوں گے، ہم ان سب کو نجات دیں گے، بیوی تباہ اور برباد ہوگی. بس پھر لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور لڑکوں کی شکل میں گئے. یہ امتحان تھا، قوم حملہ آور ہوئی، لوط علیہ السلام پریشان ہوئے. تو اب بتایا آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، بس آپ اپنی رخصتی کا، روانگی کا انتظام کریں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اپنے سارے متبعین کو رات کو آپ نکال کے لے چلیں اور آپ پیچھے پیچھے رہیں، ان کو آگے رکھیں تاکہ آپ کی نگرانی پوری رہے. کوئی پیچھے نہیں رہا، کوئی پیچھے دیکھے بھی نہ. آپ پیچھے ہوں گے تو نگرانی آسان ہوگی، پھر کوئی مڑ کے دیکھے گے بھی نہیں. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. بس اللہ کہتے ہیں پھر ہمارا فیصلہ ہوا کہ اس قوم کی جڑ ہی صبح کے وقت کاٹ دینی ہے. قوم خوشیاں کرتی ہوئی اور بغلیں مچاتی ہوئی آئی، بجاتی ہوئی، ہمارا شکار آ گئے، خوبصورت لڑکے آ گئے. یہ پہلے سے مہمانوں پر ڈکیٹیوں کے، دست درازیوں کے، بد کرداریوں کرنے کے عادی تھے. اس لیے حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ ایسے مہمان نہ بلایا کرو، کیوں بلایا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹیوں سے نکاح کر لو. قرآن نے یہاں ایک عجیب جملہ کہا، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. میرے حبیب مجھے آپ کی پیاری زندگی کی قسم، اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کی قسم اٹھائی. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتی کہ کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں، کوئی ذات نہیں. یہی وجہ ہے اللہ نے کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی، کسی کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی زندگی کی قسم اٹھائی. فرمایا میرے حبیب تیری زندگی کی قسم، وہ نشے میں سرگرداں تھے، انہیں شہوت کا نشہ چڑھا ہوا تھا، انہیں کفر کا نشہ چڑھا ہوا تھا، انہیں بے ایمانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا، اس نشے میں سرگردان تھے اور وہ یہ بھول گئے کہ یہ مہمان ہے،
اور وقت کے نبی کے مہمان ہیں. بس پھر اللہ نے ان پر پتھر برسائے, اور پہلے ذکر کیا جا چکا ان کی بستی کو پلک اوپر جا کے نیچے پٹک کے دے مارا گیا. فرشتے نے چیخ بھی ماری, فرمایا یہ بستی تمہارے راستے پر ہے, تم روز گزرتے ہو, تمہارے لیے نشانیاں ہیں, عبرت حاصل کرو. پھر اصحاب ایکا کا ذکر کیا, وہ بھی ظالم تھے, جنگل والے بن والے وہ بھی ظالم تھے. اصحاب ہجر کا ذکر کیا, اصحاب ہجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے ان کو آیات دی, وہ اس سے اعراض کر رہے تھے. اور میں نے اصحاب ہجر کا تعارف آپ کو کروایا. یہ ہجر کی بستیاں, یہ لوگ بڑے سائنسدان تھے, ہزاروں سال پہلے ان کے پاس بلڈنگ کی ٹیکنالوجی تھی. یہ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے. کانو ینحتون من الجبال بیوتا, آرام سے پہاڑ چیر کر گھر بنا لیتے تھے. لیکن وقت کے نبی کی جب تکذیب کی تو ان پر بھی زلزلہ بھی آیا, فرشتے نے چیخ بھی ماری, فاخذتهم الصیحۃ مصبحین, صبح کے وقت چیخ ماری فرشتے نے اور زلزلہ آیا. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون, کچھ بھی کام نہ آیا. پھر اللہ نے توحید کی دلیل دی, فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق, ہم نے آسمان و زمین کو فضول نہیں بنایا, یہ اس لیے بنایا کہ ان میں غور کرو اور اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ, اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ, اس کی صفات پر ایمان لاؤ. باقی اگر کوئی نہیں ایمان لاتا تو پھر انتظار کرے. ان الساعۃ لآتیۃ, فوراً بعد قیامت کا ذکر. توحید اور قیامت ساتھ ساتھ چلتے ہیں, دونوں مضمون, یہ جڑویں مضمون ہیں. قیامت آ رہی ہے, میرے حبیب ان سے آپ درگزر کریں, اعراض کریں اچھے انداز کے ساتھ. اب ان کو ہمارے سپرد کر دیا, میں جانوں اور یہ جا رہے. ان ربک هو الخلاق العلیم, تیرا رب خوب پیدا کرنے والا ہے, جاننے والا ہے. چونکہ وہ خوب پیدا کرنے والا ہے, پہلی بار بھی اس نے پانی کے ناپاک قطرے سے ایسا قطرہ جس میں نہ حس ہے نہ حرکت ہے, جس کے اندر نہ جان ہے نہ شعور ہے, جس کے اندر کچھ بھی نہیں, دیکھ کر اس کو گھن کھایا جاتا ہے, نفرت کی جاتی ہے, جس نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا, لمبا تڑنگا انسان بنایا, پھر موت دی. اب وہ علیم ہے, وہ اس کے ذرات کو جانتا ہے, وہ اس کے مقام کو جانتا ہے, اس کے ذرات کہاں ہیں وہ سب جانتا ہے. ایک وقت آئے گا ان کو پھر کھڑا کر دے گا, وہ آنے دو ان کو پھر ہمارے پاس. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور بڑا قرآن دیا, یعنی سورۃ فاتحہ. میں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں عرض کیا تھا, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم, تورات میں, زبور میں, انجیل میں, قرآن میں سورۃ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہیں اتری. اس کی 7 آیتیں ہیں, سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي, بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہیں, ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. اور یہ خود بڑا قرآن ہے. کیوں کہ یہ ام القرآن ہے, سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے. آخر میں فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین واعرض عن المشرکین. میرے نبی گھبراؤ نہیں, ڈرو نہیں, ہم نے آپ کو جو دین دیا اس کو کھل کے بیان کرو, اس کی تبلیغ کرو, ڈٹ کر توحید کا مسئلہ سناؤ, ڈٹ کر رسالت کا مسئلہ سناؤ, ڈٹ کر قیامت کا مسئلہ سناؤ, ڈٹ کر لوگوں کو شرک کی نفرت دلاؤ اور کفر کی نفرت دلاؤ. باقی گھبرائیں نہیں, ڈٹ کے بیان کریں. انا کفیناک المستہزئین, آپ کا جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کو ہم خود کافی ہیں آپ کی طرف سے. میں جانوں اور وہ جانے, آپ کے ہم ہیں نا میرے نبی. انک بأعیننا, آپ ہماری نگرانی میں چلتے ہیں. کوئی کسی کا کام کرتا ہے, کوئی کسی کا کام کرتا ہے. میرا نبی آپ تو میرا کام کرتے ہیں. جب آپ میرا کام کرتے ہیں تو جو میرا کام کرے گا تو مجھے اس کی لاج ہے, میں اس کا خود محافظ ہوں. یہ جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں میں ان سے خود نمٹ لوں گا. آج بھی قرآن کہہ رہا ہے انا کفیناک المستہزئین. یہ ڈنمارک والے ہوں یا اٹلی والے ہوں یا نیوزی لینڈ والے ہوں, یہ میرے نبی کا مذاق اڑائیں گے تو قرآن کا اعلان ہے ہم خود ان سے نمٹ لیں گے. اور اللہ نمٹتا ہے, پھر ایسے ایسے عذاب بھیجتا ہے جس کی انتہا نہیں. کچھ کافر اکٹھے بیٹھے تھے, ایک کا نام تھا ولید بن مغیرہ, ایک تھا اسود بن عبد یغوس, ایک تھا اسود بن عبد المطلب, ایک تھا عاص بن وائل,
ایک تھا حارث بن قیس، یہ 7 بڑے بڑے گبر کافر تھے، یہ حضور کا مذاق اڑا رہے تھے۔ جبریل آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ میرا مذاق اڑا رہے۔ اتنے میں ولید گزرا، آپ نے فرمایا جبریل یہ ولید بن مغیرہ ہے۔ جبریل نے فرمایا آپ کی طرف سے آپ اس سے کفایت کیے گئے، اس سے محفوظ ہو گئے، اور پھر اس کی شہرت کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد اسود بن عبد یغوث گزرا، اس کو بھی حضور نے یہی فرمایا، یہ اسود بن عبد یغوث ہے، مذاق اڑاتا ہے، فرمایا آپ اس سے کفایت کیے گئے، اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر گزری، اسود بن عبد المطلب گزرا، حضور نے اسے بھی یہی، جبریل کو اس کا تعارف کروایا اور یہی کہا، جبریل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد عاص بن وائل گزرا، اس عاص بن وائل کا حضور نے تعارف کروایا، یہی فرمایا، جبریل نے بھی وہی جواب دیا، پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر حارث بن قیس گزرا، اس کے بارے میں بھی یہی فرمایا، اور جبریل نے پیٹ کا اشارہ کیا۔ کہتے کچھ دن گزرے تو ولید بن مغیرہ کی شہرت کٹی، وہ مر گیا۔ اسود بن عبد یغوث ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، اچانک چیخنے لگا، کہنے لگا میری آنکھوں میں کوئی چیز چبھو رہا ہے، کوئی میری آنکھوں کو چیز چبھو رہا، اندھا ہو گیا، مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب اسی واقعے کے بعد سر میں پھوڑے نکلے اور وہ پھوڑے پھیل گئے، مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ عاص بن وائل وہ جا رہا تھا طائف میں، اور کہیں اس کو ٹھوکر لگی اور خاردار تار پر اس کا پاؤں زخمی ہوا، پاؤں آیا، اس زخم، معمولی زخم میں یہ ہلاک ہو گیا۔ اور حارث بن قیس کا جو پیٹ تھا اس میں کوئی بیماری لگی، پیٹ پھٹا، اس کے منہ سے پخانہ آتا تھا، مر گیا۔ اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، یہ جو مشرک جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم کافی ہیں، باقی میرے نبی آپ اپنا کام کریں اور تبلیغ کریں، اور وہ کیا ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، رب کی تسبیح کریں، سجدے کریں، موت تک اللہ کی عبادت کریں، یہ احکام ہمارے موت تک ہیں۔ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، جب تک آپ کو وفات نہیں آتی آپ عبادت کرتے رہیں۔ حضور کی موت برحق ہے، آپ کی وفات ہوئی، کوئی بھی دنیا میں حضور کی وفات کا منکر نہیں ہے۔ باقی وفات آنے سے یہ نہیں ہے کہ بعد کی حیات ختم ہو گئی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ۔ بھائی سورت کا نام سورۃ النحل ہے، یہ نزول کے اعتبار سے 15 نمبر پر ہے، 75 نمبر پر ہے قرآنی نزول کے اعتبار سے، اور قرآنی ترتیب میں یہ 16ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بھی 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں۔ نحل کا معنی ہوتا ہے شہد، چونکہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اور شہد کی مکھی اللہ کی قدرتوں میں سے ایک عجیب قدرت ہے، نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی، عجیب با کمال اللہ کی یہ مخلوق ہے، میں اس کا ذکر وہاں پر کروں گا۔ اور شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ پہلے بھی توحید کا مضمون ہے، اب پھر گج وج کر اللہ نے شرک کو اکھیڑا ہے اور شرک کے تیے پانچے کیے ہیں، اور اپنی توحید کو بیان کیا ہے اور ثابت کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں، اور شرک اعتقادی کی بھی نفی کی ہے اور شرک فعلی کی بھی نفی کی۔ میں نے بتایا تھا شرک فعلی کیا ہے، حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا، یہ شرک فعلی ہے، اس کی تردید کی۔ اس کے چند مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی مخلوقات پر نعمتوں کا ذکر کیا کہ میں نے اپنی مخلوق پہ بڑی نعمتیں کی، ان نعمتوں کا بیان ہے، میری کیا کیا نعمتیں، اور پھر مادی نعمتوں کے ساتھ روحانی نعمت قرآن اور وحی کا ذکر کیا۔ کچھ انعامات کی تفصیل بتلائی کہ یہ اللہ کے انعامات ہیں، دیکھو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اس کے 2 سبب ہیں، ایک انکار اور دوسرا استکبار، تکبر، جحود اور استکبار، یعنی نہ ماننا۔ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ماننی۔ دوسرا تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور تکبر مانے ہے کہ ہم قرآن کیوں سنیں، ہم کسی واعظ کی بات کیوں سنیں، یہ کفر کے اسباب ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ شریعت کے احکام، ہجرت، جہاد، عدل، احسان،
بے حیائی، منکر اور وعدہ خلافی، ان چیزوں کا ذکر کیا. کچھ نعمتوں کے ناشکری کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا. نعمتوں کے شکر کرنے والوں کے نمونے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان. یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. پچھلی صورت میں فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یہ پچھتائیں گے. اب فرمایا وہ پچھتانے کا وقت آ گیا، اللہ کا عذاب آ چکا، جلدی نہ کرو، جلدی مت مانگو، اب عذاب قریب ہے، نہیں بچ سکو گے. یا موت کے وقت کا عذاب ہے یا ویسے اللہ کا عذاب ہے. میرے نبی اس بات کو چھوڑیں، سبحانہ ہوا، آپ اللہ کی تسبیح کریں، وہ پاک ہے، ان کے شرک سے بلند ہے، پاک. پھر قرآن یہ اللہ کی طرف سے آسمانوں پہ آتا ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادی. وہی آسمانوں سے آتی ہے، فرشتے لاتے ہیں، جبریل ساتھ ہوتے ہیں اور حکم ہوتا ہے انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. وہی کے ذریعے لوگوں کو توحید کا مسئلہ سمجھاؤ اور بتاؤ کہ وہ مجھ سے ڈرے، میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، وحدہ لا شریک. پہلی دلیل عقلی، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. سب مانتے ہیں آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی. یہ مشکل کام جو رب کرتا ہے وہی معبود ہے. پھر یہ بڑا جہان اس نے بنایا، چھوٹا جہان انسان ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ اللہ نے انسان کو ناپاک قطرے سے بنایا جو بے حس و بے حرکت اور بے شعور ہے. اب اس سے بن کر انسان اللہ سے جھگڑتا ہے، نبیوں سے جھگڑتا ہے. اتنی جرت. آسمان بنایا، زمین بنایا، تمہیں بنایا، پھر تمہارے لیے جانور بنائے. والانعام خلقها. آہا، جانور بھی کئی قسم کے ہیں. لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون. کچھ جانوروں کی اون سے، بالوں سے، ان کے چمڑوں سے تم گرم گرم اپنے لباس بناتے ہو، لحاف بناتے ہو، کمبل بناتے ہو، تم اپنی شالیں بناتے ہو، اپنی جیکٹیں بناتے ہو جو تمہیں گرمی پہنچاتی ہیں. کچھ جانوروں سے تم دودھ لیتے ہو، سبحان اللہ کیسا خالص دودھ تمہیں ملتا ہے. کچھ جانوروں کا گوشت، حلال جانوروں کا تم گوشت کھاتے ہو. پھر یہ کتنی بڑی نعمت ہے، تمہارے لیے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے. حین تریحون وحین تسرحون. جب ریوڑ صبح کو گھر سے نکل رہا ہوتا ہے چرنے کے لیے، یا شام کو نکل کر شام کو چر کر گھر میں واپس آ رہا ہوتا ہے، کبھی غور کیا کرو، یہ بکریوں کے ریوڑ، یہ گائے کے ریوڑ جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کتنا جمال نظر آتا ہے. خود مال کا مالک بھی سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی بکریاں دیں، اتنی گائے دیں، اتنی بھینسیں دیں، اتنے اونٹ دیے. فرمائے یہ تمہاری خوبصورتی کا بھی ذریعہ ہے اور تمہاری بار برداری کا بھی ذریعہ ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں فوج کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا، وہاں پہاڑوں پہ چڑھنے کے لیے یا گدھا استعمال ہوتا ہے یا گھوڑا استعمال ہوتا ہے. یہ تمہیں اٹھا کے جاتے ہیں، تمہاری بار برداری کے کام آتے ہیں. ان ربکم لرؤوف الرحیم. یہ رب کی شفقتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تمہیں یہ نعمتیں دیں. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. خچر، گھوڑے، خچر اور گدھے یہ تمہاری سواری بھی ہیں، زینت کا ذریعہ بھی. آپ کہیں گے گدھا کون سی سواری؟ عرب میں گدھوں سے بڑا بڑا کام لیا جاتا تھا اور بڑے اعلیٰ قسم کے گدھے ہوتے تھے. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کو تم گدھا سمجھو، ان کو حمار سمجھو، ان کو عام گدھا نہ سمجھو. حضور علیہ السلام نے بھی دراز گوش کی سواری کی ہے، عرب میں رواج تھا، وہ بڑے اعلیٰ قسم کے گدھے تھے. فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب سمجھو ایک بات، یہ سواریاں ہیں گدھا، گھوڑا، خچر. کچھ سواریاں ایسی ہیں جو اب نہیں ہیں. میرے نبی کے دور کے لوگ، قرآن جب اتر رہا تھا اس وقت کے لوگوں تم نہیں جانتے، میں اور سواریاں بھی پیدا کروں گا. اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، میں ٹرین بھی پیدا کروں گا، میں موٹر کار بھی پیدا کروں گا، میں بس بھی ذکر کروں گا، میں ایسی کوچ بھی پیدا کروں گا، میں موٹر سائیکل بھی پیدا کروں گا، میں ہوائی جہاز بھی پیدا کروں گا، سائیکل بھی پیدا کروں گا. یہ سواریاں اس وقت نہیں تھیں لیکن رب نے اس وقت بتا دیا میں پیدا کروں گا. ہوئی پیدا کہ نہیں ہوئی؟ قرآن سچا نکلا، پیشین گوئی پوری ہو گئی.
فرمایا جس طرح یہ سواریاں تمہیں سیدھے راستے پہ لے جاتی ہیں، علی اللہ قصد السبیل، اللہ کا کی طرف جانے کا بھی ایک سیدھا راستہ ہے. یہ ربط بیان کر رہا ہوں، اللہ کی طرف جانے کا بھی ایک سیدھا راستہ ہے. کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں، اس راستے پہ نہیں چلتے. اگلے رکوع میں پھر دلیل دی، والذی انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. قرآن کے بعد پانی کا ذکر ہے. توجہ کرنا، قرآن اور بارش کو قرآن نے ساتھ ساتھ ذکر کیا. اس کی وجہ غور کیا کبھی؟ بارش آسمان سے آتی ہے، قرآن بھی آسمانوں سے آیا ہے. بارش بھی صاف کا پانی بھی صاف اور ستھرا ہوتا ہے، قرآن بھی پاک اور صاف کتاب ہے. بارش کا پانی بھی بعض اوقات شفا ہوتا ہے، قرآن بھی شفا ہے. بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، قرآن مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. اس لیے بارش اور قرآن کو اللہ نے ذکر کیا. فرمایا آسمان سے اس نے پانی اتارا، تم پیتے ہو، اسی سے تم درخت اگاتے ہو، اسی درختوں اور کھیتوں سے اپنے جانوروں کو چراتے ہو. تو دیکھو پانی کے کتنے فائدے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب، اس پانی کے ساتھ وہ اگاتا ہے کھیتیاں، زیتون، کھجوریں، انگور، ہر قسم کے پھل. ان آیات میں غور و فکر کرو. جیسے پانی یہ زمین کو آباد کر رہا ہے، ایسے قرآن دلوں کی کھیتی کو آباد کر رہا ہے. پھر رات بنائی اس نے، دن بنائی، یہ بھی تمہارے نفع کے لیے، تمہارے لیے مسخر ہے. رات نہ ہو تو تھک کر چور ہو جاؤ، اور دن نہ ہو تو کھاؤ پیو کہاں سے. ذریعہ معاش کیا بنے؟ سورج اور چاند، ستارے، یہ بھی تمہارے لیے مسخر کر دیے. سورج آ رہا ہے، جا رہا ہے، زمین اور چاند چل رہا ہے، ستارے اپنے اپنے مقام پر گردش کر رہی ہیں، سیارے. پھر زمین میں دیکھو تو پورا ایک جہان اللہ نے تمہیں دیا ہے. مختلف قسم کے رنگ ہیں، مختلف قسم کی زمینیں، مختلف قسم کے رنگ، زمینوں کی قسمیں. پھر یہ بر ہے، بر کے بعد بحر کا ذکر کیا. هو الذی سخر البحر، اس نے سمندر بھی تمہارے تابع کر دیا. کیسے؟ ایک تو یوں تابع کیا کہ مچھلیاں نکالو، کھاؤ، شکار کرو. لتاکلوا منہ لحما طریا، تازہ تازہ گوشت، تازی مچھلی کھاؤ. معلوم ہوتا مچھلی کھانے کی وہی ہوتی ہے جو تازہ ہو. قرآن نے اسی کی تعریف کی، لحما طریا، پروتھی مچھلی کوئی کھاون دی، لحما طریا، تازہ مچھلی. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، پھر مونگے سے اللہ اسی سمندر سے زیورات تمہیں دیتے ہیں، موتی اور مونگے نکالتے ہیں، اس سے زیور بنتے ہیں جن کو تم پہنتے ہو. تیسرا بحر کی تسخیر، تم بحری جہاز چلاتے ہو، کشتیاں چلاتے ہو، موجوں کو چیر کے وہ چل رہی ہوتی ہیں. یہ جو تمہاری بزنس اور تمہارے کاروبار کا ذریعہ. اس وقت بھی جدید دور میں بھی دنیا کی 70% تجارت کا انحصار شپمنٹ پر ہے. شپمنٹ کا کیا مطلب؟ بحری جہازوں پر. آپ کا چائنا سے سامان آتا ہے بحری جہازوں پر، یورپ سے سامان آتا ہے بحری جہازوں پر، یہاں سے سامان جاتا ہے بحری جہازوں پر. اور یہ جو آپ کی سی پیک بنی ہے، یہ تو اسی لیے بنی ہے نا، چائنا سے سامان آئے گا گوادر، اور گوادر سے آگے شپمنٹ ہوگی. تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھو یہ میں نے تمہارے لیے مسخر کیا. کیوں کیا؟ اللہ کا رزق بھی طلب کرو اور اللہ کا شکر بھی کرو، لعلکم تشکرون. پھر زمین میں اس نے پہاڑ بھی اتار دیے، نہریں چلا دی، سیدھے سیدھے موٹر وے بنا دیا ہے. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس زمانے میں اللہ نے راستوں کا ذکر کیا. آج تم نے موٹر وے بنائے تم تاکہ سیدھی راستے پر چلو، موٹر وے اور سڑکیں بنا دیں. اور آسمانوں پہ جگمگ ستارے ہیں، اور وہ ستارے بھی تمہارے راستے بتانے کا ذریعہ ہیں. آج بھی بحری جہازوں کو میں سمت کی جو تعیین ہوتی ہے وہ ستاروں کو دیکھ کر ہوتا ہے. اور پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ تو ستارہ دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ اس طرف جانا ہے، وقت بھی بتا دیتے تھے کہ اب اتنا وقت ہو گیا ہے. اب پہلے کو گھڑیاں تو نہیں تھیں، لوگ سحری کے وقت اٹھتے تھے تو ستاروں سے رات کو اٹھ کر ستاروں کو دیکھ کر وقت کا اندازہ لگاتے تھے، اور ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا جاتا تھا اور کیا جاتا ہے. فرمایا یہ ساری چیزیں تو اللہ نے پیدا کی،
افمن یخلق کمن لا یخلق، تو جو خالق ہے اس کو ان کے برابر ٹھہراتے ہو بتوں کے جو خالق نہیں بلکہ گونگی بہری مخلوق ہے ان کے برابر ٹھہراتے ہو. یہ بتوں کو پوچھتے تھے نا، جو اتنا بڑا خالق ہے اس کو برابر ٹھہراتے ہو غیر خالق کے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. اللہ نے اتنی نعمتیں اتاری کہ تم ان کو گن نہیں سکتے، اس کا علم بھی کامل ہے. لہٰذا ان دلائل کو ذکر کرنے کے بعد اب دعویٰ پیش کیا الہکم الہ واحد، تمہارا ایک معبود ہے، ایک سے زیادہ معبود نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک شکوہ ذکر کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے قرآن اتارا، کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، سٹوریاں ہیں، یہ تو کہانیاں ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ اپنا بوجھ بھی، گناہوں کا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے، اور جن کو گمراہ کر رہے ہیں ان کا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائیں گے. اگلے رکوع میں یعنی 11ویں رکوع میں دوسرا شکوہ نقل کیا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. مشرکین کا ایک اشکال یہ تھا بھائی اللہ ہم سے راضی ہے تو ہم شرک کرتے ہیں، اللہ خوش ہے تو ہم شرک کرتے ہیں، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام اپنے اوپر قرار نہ دیتے. یہاں الزامی جواب دیا، فرمایا ایسے ہی پچھلے لوگ کہتے تھے یہ اللہ کی برداشت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے. یہی وجہ ہے اللہ تمہیں پکڑے گا. یہ اللہ کی رضا نہیں ہے کہ تم اگر شرک کر رہے ہو تو اللہ اس پہ راضی ہے. اللہ نے تو تمہیں اختیار دیا ہے، با اختیار بنایا ہے، چاہو تو اس راستے پہ چلو، چاہو تو اس راستے پہ چلو. اب اگر کوئی اس راستے پہ چلتا ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس پہ راضی ہے. نہ، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سیدھے راستے پہ چلو. کوئی ٹیڑھے راستے پہ چلتا ہے تو وہ اللہ کی مشیت اور رضا نہیں ہے. تم اس کو رضا نہ قرار دو، یہ لہذا یہ تمہارا الزام غلط ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر رسول نے آ کر یہ دعوت دی ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، شیطان سے بچو. کچھ کو اللہ نے ہدایت دی اور کچھ پہ گمراہی پکی ہو گئی. اب جو گمراہ ہوئے فسیروا فی الارض، شرق میں جاؤ، غرب میں جاؤ، شمال میں جاؤ، جنوب میں جاؤ، ہجر کی بستیوں پہ جاؤ، مدین کی بستیوں میں جاؤ، احقاف میں جاؤ، اور تم جا کر دیکھو مختلف علاقوں میں اللہ نے ان لوگوں کو کیسے تباہ اور برباد کیا، کیسے اللہ نے ان کو ضائع کیا، وہ ہلاک ہو گئے. اگلے رکوع میں کچھ احکام کا بیان ہے اور مہاجرین کا بیان ہے. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. یہ مضمون پہلے بھی گزر چکا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی انہوں نے بڑی قربانی دی. ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں ترک وطن کو. ایک آدمی دارالکفر میں رہتا ہے، دارالاسلام میں چلا جائے. جیسے مکہ سے صحابہ مدینہ آ گئے تھے، دارالکفر تھا اس وقت مکہ اور مدینہ دارالاسلام تھا. یا دارالفساد سے آدمی دارالامن میں چلا جائے. گھر بار کی قربانی آسان نہیں ہوتی. بندہ جان دے دیتا ہے لیکن گھر بار نہیں چھوڑتا. لیکن فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑا، ان پر ظلم بھی کیا گیا، ظلم بھی ڈھائے گئے، تو فرمایا اللہ ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دے گا. چنانچہ صحابہ کو مدینہ منورہ میں اللہ نے مکہ والے گھر سے بہتر گھر دیا، وہاں کی روزی سے بہتر روزی دی، وہاں کے رشتہ داروں سے بہتر رشتہ دار دیے، وہاں کے پڑوسی سے بہتر پڑوسی دیے، وہاں کی آب و ہوا سے بہتر آب و ہوا دی، وہاں کے رزق سے بہتر رزق عطا کیا. اور یہی اکثر جو ہندوستان سے ہمارے پاکستان میں آئے یہ بھی دین کے نام پر آئے بیچارے. یہ اور بات ہے کہ وہ دھوکہ دیا گیا، ہمیں اسلام کا نام لے کر دھوکہ دیا گیا، اور آج ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں یہ تو معاشی مقاصد کے لیے ملک بنا تھا. کوئی اسلام کے لیے بنا تھا؟ ڈوب کے نہیں مرتے ہو. 10 لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں اس ملک کے قیام میں، اس ملک کی بنا میں. مجھے کسی نے بھیجا، یہ 2 دن پہلے ہی میرے موبائل میں اب تک موجود ہے، 1947 کا اخبار کسی نے بھیجا. حضرت اخبار لاہور کا اخبار ہے اور غالباً آزاد نام ہے اخبار کا. اخبار میں باقاعدہ میں دکھا سکتا ہوں لسٹ چھپی ہوئی ہے، پتہ نہیں 76-77 عورتوں کے نام ہیں، باقاعدہ نام، برادری کا نام، یہ اغوا ہوئی ہیں، مسلمانوں کی بچیاں اغوا ہوئی.
آج تک ان کا پتہ نہیں چلا، تو لوگوں نے یہ قربانی دی. تو فرمایا ہجرت کی بڑی فضیلت ہے. یہ تو دنیا میں ہم نے ان کو اچھا ٹھکانہ دیا، اور آخرت میں تو بڑا ٹھکانہ ہے، بڑا اجر ہے اگر لوگ جانیں. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ ہجرت صبر کا کام ہے، جان جوکھوں کا کام ہے، اللہ پہ توکل کا کام ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. فرمایا ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے نبی بھیجے وہ انسان ہی بھیجے. یہ ایک انہیں مغالطہ تھا، ان کے دماغ میں یہ ایک کیڑا تھا کہ بھلا نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے، نبی کھانے اور پینے والا نبی کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا عقل کے اندھو، 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی آئے سارے انسان تھے. اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو جنہوں نے یاد رکھا، یعنی علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، علماء سے پوچھ لو. تو اس آیت سے ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوا، اور وہ یہ کہ جس کو علم نہ ہو وہ علم والے سے پوچھ کر دین پہ چلے. جس کو علم نہ ہو وہ علم والے سے بولو پوچھ کر دین پہ چلے. اور جو اجتہادی مسائل ہیں ان مسائل میں آپ اجتہاد نہیں کر سکتے. مثلا حدیث میں آیا حضور نے رفع دین کیا، حدیث میں آیا حضور نے رفع دین نہیں کیا، حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے سے منع کیا، اذا قرأ فانصتوا، امام پڑھے تو تم چپ رہو. اور حدیث میں آیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. اب یہ اجتہادی مسائل ہے، ہم کہاں جائیں؟ اگر آپ میں اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے تو کسی اجتہاد والے کی بات مان لو، جیسے ہم نے امام ابو حنیفہ کی بات مانی. یہی قرآن کا ارشاد ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے تو کسی مجتہد کی بات مان لو، تم تقلید کر لو، وہ اجتہاد کر لے، کامیاب ہو. یہ ضابطہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو فرمایا کہ بالبینات والذکر بالبینات والزبر، ہم نے نبی بھیجے آپ سے پہلے، مرد تھے، وہی کرتے تھے ہم ان کی طرف، کس کے ساتھ؟ کھلے دلائل کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ. اور باقی جو میرے نبی ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. فرمایا ہم نے آپ پر اس لیے قرآن اتارا تاکہ قرآن آپ لوگوں کو کھول کھول کے سنا دیں، قرآن کی تشریح کر دیں، قرآن کی وضاحت کر دیں. ہم نے آپ پر اس لیے اتارا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ قرآن کی تشریح نبی کی حدیث ہے، اور قرآن حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن بھی حجت، حدیث بھی حجت. اگر کوئی کہے کہ میں صرف قرآن کو مانوں گا حدیث کو نہیں مانوں گا تو یہ آج بتا رہی ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن سمجھایا حضور نے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں ما نزل الیہم، جو قرآن ان پر اترا ہے. تو حدیث بیان رسول ہے، حدیث تشریح قرآن ہے، شرح قرآن ہے. قرآن متن ہے، حدیث شرح ہے، قرآن اجمال ہے، حدیث تفصیل ہے. قرآن نے کہا نماز پڑھو، حدیث نے نماز کا طریقہ بتایا. حدیث کو ایک طرف کر دو، آپ اللہ اکبر سے السلام علیکم تک پورے قرآن سے نماز ثابت نہیں کر سکتے، نماز کے اوقات ثابت نہیں، رکعتیں نہیں بتا سکتے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض کہاں ہیں؟ بتاؤ کہاں ہیں؟ حدیث میں حضور نے پڑھ کے دکھائی. اور پھر حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھائے یا فرمائے. پھر ان کی ترتیب فقہ میں، ان کی ترتیب فقہ میں ہے. اب آپ یوں سمجھے قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی بچے توجہ کر، قرآن اجمال ہے، حدیث اس کی شرح ہے، اور فقہ قرآن اور حدیث کی ترتیب اور تدوین کا نام ہے. لہذا یہ ایک دوسرے سے کوئی ٹکرانے والی چیزیں نہیں ہیں. کچھ احمق جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہم فقہ کو نہیں، ہم تو حدیث کو مانیں گے. انہوں نے حدیث کا نام لے کے فقہ کا انکار کیا. اور پھر ایک اور طبقہ پیدا ہوا تھا منکرین حدیث کا، انہوں نے قرآن کا نام لے کے حدیث کا، انہوں نے کہا ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم تو قرآن کو مانیں گے. ارے بھائی قرآن تب سمجھ میں آئے گا حدیث ہو، حدیث اور قرآن پہ تب عمل ہوگا جب فقہا کی ترتیب پہ چلو گے. فقہا نے
تو ترتیب دے کر آپ کو بتا دیا، جزیات نکال کے بتا دیں، یہ مسئلہ بھی قرآن میں، یہ مسئلہ حدیث میں، یہ مسئلہ قرآن میں، یہ مسئلہ حدیث میں، بات دور نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر مشرکین مکہ کے ایک عقیدہ بد کا ذکر کر کے اس کی تردید کی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اچھا، ان سے پوچھا جاتا تھا پھر ان کی مائیں کون ہیں فرشتوں؟ وہ کہتے تھے جو جن سردار ہیں، جو سردار جن ہیں وہ ان کی بولو مائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں، سبحانہ، حالانکہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ کیوں بھائی؟ باپ اور اولاد کا ایک جنس ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ بھائی انسان کا بچہ انسان ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر انسان کا بچہ انسان نہ ہو، گدھا ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ بولو۔ اچھا اگر ہو جائے تو یہ خوبی ہے یا خامی ہے؟ خامی ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں گدھے کا بچہ، یہ گالی ہے کہ نہیں؟ یار بولو، یہ گالی ہے نا، کیونکہ آپ نے جنس بدل دی۔ کسی سے کوئی کہے گھوڑے دا پتر، یہ گالی ہے کہ نہیں؟ جنس بدل دی۔ اللہ کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے وہ مجھے گالیاں بکتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے کوئی کسی کو کہے کہ تو فلاں کا بچہ ہے۔ تو اللہ کی جنس اور ہے، عیسیٰ کی جنس اور ہے، اللہ کی جنس اور ہے، فرشتوں کی جنس اور ہے، اللہ کی جنس اور ہے، عزیر کی جنس اور ہے۔ تو یہ کیسے اللہ کی اولاد ہو گئی؟ پہلی بات سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اس بکواس سے، اس الزام سے، اس بہتان سے پاک ہے۔ دوسری بات وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہ ہے جو چاہتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، فرمایا اپنی بات یہ ہے، ان کی اپنی حالت یہ ہے، ان میں سے کسی کو جب یہ کہا جائے نا کہ تمہاری بیٹی ہوئی، مشرکین کے کلچر کی بات ہے، جو حضور کے زمانے سے پہلے مشرک تھے، لڑکیوں سے بہت نفرت کرتے تھے۔ جب انہیں کہا جاتا آپ کو مبارک، آپ کی بچی ہوئی، ظل وجہہ مسودن، چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا، وہ کظیم، اب گھلا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے، گھٹی ہوئی طبیعت ہے، لوگوں سے چھپ چھپ کے پھر رہا ہے، اب سوچ رہا ہے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، ذلت گوارا کر کے اس کو زندہ رکھے یا لڑکی کو ذلیل کر کے زندہ رکھے۔ کچھ ذلیل کر کے زندہ رکھتے تھے اور کچھ زندہ درگور کر دیتے تھے، یا اس کو مٹی میں دھسا دے، خود کو بچی کا وجود گوارا نہیں، کہتے تھے یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے، کوئی ہمارا داماد بنے، زندہ درگور کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ الا ساء ما یحکمون، شرم نہیں آتی؟ بہت برا فیصلہ ہے، اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے بیٹیاں، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ اگلے رکوع میں فرمایا لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ، زمین پر اللہ اگر ظلم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے مواخذہ کرے تو زمین پہ کوئی جاندار چیز موجود نہیں رہے گی، بلکہ یہ کائنات کا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، وہ ہر جرم پر مواخذہ نہیں کرتا، وہ ہر مجرم کو فوری ہلاک نہیں کرتا، ورنہ تو یہ کائنات کی بساطی ساری لپیٹ لی جاتی۔ وہ کیسے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ہر جرم کی سزا اور ہر مجرم کو سزا ملتی تو سارے کافر مر جاتے، سارے مجرم، صرف نیک لوگ بچتے، اور نیک لوگوں کی جگہ تو جنت ہے، اللہ پھر ان کو جنت میں بھیج دیتا۔ پھر باقی مخلوقات کی ضرورت کیا تھی؟ باقی مخلوقات تو انسان کی خدمت کے لیے ہیں، پھر کیا ضرورت تھی سورج کی، کیا ضرورت ہوگی چاند کی، کیا ضرورت ہوگی ستاروں کی، نہروں کی، سمندروں کی، مچھلیوں کی، درختوں کی، پھلوں کی، پھر کیا ضرورت ہوگی؟ کون انہیں کھائے گا؟ کون انہیں استعمال کرے گا؟ کس کے لیے ہوں گی؟ پھر اللہ کائنات کی بساط ہی لپیٹ لے گا۔ اس لیے یہ اللہ نے دنیا کو رکھنا ہے، وہ فوری سب کو نہیں پکڑتا، جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے، پھر جب وقت آتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے، دیر نہیں لگتی۔ 15ویں رکوع میں پھر جانوروں کا ذکر فرمائے، ان لکم فی الانعام لعبرہ،
رسالت، توحید، قیامت کا مضمون ساتھ ساتھ چل رہا ہے. جانوروں سے عبرت پکڑ لو، اے عقل کے اندھو، کافرو، مشرکو، ذرا اپنے جانوروں میں تو غور کرو. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. تم انہیں چارہ کھلاتے ہو، توڑی کھلاتے ہو، تم انہیں ونڈا کھلاتے ہو، تم انہیں پانی پلاتے ہو. اب اللہ تعالیٰ اسی چارے سے، اسی ونڈے سے، اسی پانی سے ان کے پیٹوں کے اندر 3 نہریں چلا دیتا ہے. 3 نہریں. ایک نہر خون کی، وہ رگوں میں چلی گئی. ایک نہر پیشاب کی اور فضلے کی، اور ایک نہر دودھ کی. ان کو آپس میں ملنے جلنے بھی نہیں دیتا، مکسنگ بھی نہیں ہونے دیتا. کبھی تمہیں دودھ سے سمیل نہیں آتی، خوشبو آتی ہے. کبھی دودھ میں اگر بیماری نہ ہو جانور کو تو خون تمہیں نظر نہیں آتا. لبنن خالصا سائغا للشاربین، خالص دودھ پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار، بڑا مزیدار، بڑا شاندار. آدمی پیے تو مزہ آ جائے. کبھی تازہ نکلا ہوا دودھ پی کے دیکھو نا تو کتنا مزیدار ہوتا ہے. گرمیوں میں ٹھنڈا، سردیوں میں گرم، جراثیم سے پاک. سمجھو اب ہمیں جو دودھ پلایا جاتا ہے پتہ نہیں ہم کیا پیتے ہیں. جو بازاری دودھ ہے، پہلے تو دودھ میں پانی ہوتا تھا، اب پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے. خیر سے ساتھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں، مکسنگ کی جاتی ہے. سپریم کورٹ میں ثابت ہوا کہ ملک میں جتنی دودھ کی کھپت ہے اس سے کئی گنا کم پیداوار ہے. تو باقی دودھ کہاں سے آتا ہے بھائی؟ تو جج سر پکڑ کے بیٹھ گئے بھی پیداوار اتنی ہے اور کھپت اتنی ہے، یہ باقی دودھ کہاں سے آتا ہے؟ تو آپ سمجھ لیں وہ دودھ کیا ہے. تو فرمایا کہ یہ کون سی ذات ہے جو خالص دودھ تمہیں پلا رہی ہے اور پیشاب، خون اور دودھ کو جدا جدا کر رہی ہے ان نہروں کو؟ وہ اللہ کی ذات ہے. پھر دیکھ لو وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ. سبحان. کھجور کے پھل، انگوروں کے پھل، انگوروں سے تم بنا لیتے ہو ساکاران، نشے کی چیزیں. یہ مکی صورت ہے، اس وقت شراب حلال تھی، حرام نہیں تھی، اس لیے شراب کا ذکر آیا. بعد میں شراب حرام ہو گئی. آپ پیچھے سورہ مائدہ میں سنائیں، اللہ نے شراب کو حرام کر دیا. فرمایا کہ ان سے لوگ شراب بناتے ہیں. وَرِزْقًا حَسَنًا. چونکہ شراب حرام ہونی تھی اس لیے رزق کو الگ کر کے بیان کیا. جو چیز حرام کبھی بھی ہونی ہو وہ رزق نہیں ہو سکتی. شراب رزق حسن نہیں ہے، اس لیے رزق کو الگ بیان کیا. وَرِزْقًا حَسَنًا. بہترین اللہ نے تمہیں انگور سے رزق دیا. کشمش کھاتے ہو، انگور کھاتے ہو، کھجور سارا سال کھاتے ہو، آج کل روزے افطار کر رہے ہو. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. پھر ایک اور اپنی اللہ نے قدرت دکھلائی جس نام سے یہ سورت ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اس شہد کی مکھی کو دیکھو، یہ اللہ کی قدرتوں میں سے ایک عجیب قدرت ہے. اللہ نے اس کے دل میں ایک بات ڈالی، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. پہاڑوں پر اپنے گھر بنا، درختوں پر اور ان ٹیٹوں پر، چھپروں پر، یعنی وہ جو انگور وغیرہ کے لیے عمارتیں بنائی جاتی ہیں ان عمارتوں پر تو اپنے چھتے بنا. چنانچہ یہ چھتا بناتی ہے حضرت مسدس شکل کا. اس کے جو خانے ہوتے ہیں نا وہ مسدس ہوتے ہیں، وہ کبھی مثلث نہیں، 3 کونوں والے نہیں، 6 کونوں والے. مخمس بھی نہیں ہوتے، مسبہ بھی نہیں ہوتے، 7 کونوں والے بھی نہیں ہوتے، 6 کون. کس نے اس کو سکھایا ہے؟ اور حضرت یہ آپ پرکار اٹھا کر ماپ لیں، مجال ہے کہ اتنا سا فرق آئے بغیر پڑھے اور بغیر ریاضی پڑھے اور بغیر انجینئرنگ کیے. یہ ایسی انجینئرنگ کرتی ہے کہ آپ کے پیمانے غلط ہو سکتے ہیں لیکن اس کی پرکار غلط نہیں ہو سکتی. ایسا اس کا نظام ہے مسدس. پھر ایک ہفتے میں کئی ہزار انڈے دیتی ہے. پھر ان کی ایک فوج ہے جو حفاظت کرتی ہے. پھر ان کی ایک ملکہ ہے
جس کا آرڈر چلتا ہے، ان میں ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، قانون کی پاسداری ہے، اور ان کی ملکہ کے حکم سے سارے کام ہوتے ہیں. کچھ انڈوں پر بیٹھتی ہیں، کچھ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ جاتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، رس چوستی ہیں، واپس آتی ہیں، شہد نکالتی ہیں. اور پھر اس کا ایک کمال یہ ہے شہد کی مکھی کا کہ کوئی مکھی اگر گندی جگہ بیٹھ کے آئی ہے تو محافظ آرمی جو ان کی سیکورٹی ہوتی ہے نا، وہ انہیں بیٹھنے نہیں دیتی شہد نکالنے کے. چل ایک طرف ہو، شہد خراب نہ ہو. سبحان اللہ، شہد اللہ نے آپ کو کھلانی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کروائے. مکھیاں اس کو بھگا دیتی ہیں جو گندی چیز پہ بیٹھ کے آئی ہو. تم نے اچھی چیز کھانی ہے، پھر نکالنی ہے، اور اس میں رب نے شفا بنانی ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا اس کو دیکھ لو، ثم کلی من کل الثمرات، ہر قسم کا پھل کھا. یہ جو آج کل فارمی شہد آئی ہوئی ہے تو گڑ کھلا کھلا کے، انہیں شیرے کھلا کھلا کے بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں خالص شہد ہے، اور خیر سے جب ڈالتے ہیں تو وہ سارا گڑ کا گڑ ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آئیے کہ نہیں؟ میرے یہ الحمدللہ برس سے شہد استعمال کرنے کی عادت ہے. جب کبھی کوئی فارمی لیں تو وہ کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا. دیسی شہد چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. سبحان اللہ. فرمایا کلی من کل ثمرات، اس کی شہد میں انگوروں کا رس، آم کا رس، کھجور کا رس، گلاب کا رس، پھلوں کا رس، پھولوں کا رس. فسلکی سبالا ربی کے ذلالا، اپنے رب کے راستوں پہ سیدھی سیدھی چل. آپ اس کو پکڑ کر 100 کلومیٹر بھی چھوڑ آئیں یہ راستہ نہیں بھولتی، یہ اپنے چھتے تک واپس پہنچ جاتی. 500 کلومیٹر پہ بھی آپ اس کو چھوڑ آئیں گے تو ماہرین علم حیوانات کہتے ہیں یہ واپس پہنچ جاتی ہے. یہ راستہ نہیں بھٹکتی. یہ انسان تو جنت کے راستے سے بھٹکتا ہے، تو مکھی سے بھی گیا گزرا ہوا، شہد کی مکھی سے بھی گیا گزرا ہے. یہ اپنے سیدھے راستے پہ چلتی ہے. یخرج من بطونها شراب، اس کے پیٹ سے مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، کبھی لال، کبھی کالا شہد بھی ہوتا ہے نا، کبھی براؤن. مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اس میں نشانیاں ہیں فکر والی قوم کے لیے. پھر فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر. تمہاری زندگی کے بھی 3 درجے ہیں. پہلے تم نہیں ہوتے، اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں موت دیتا ہے. کچھ کو موت سے پہلے اتنی لمبی زندگی ملتی ہے کہ وہ ارذل عمر میں پہنچ جاتے ہیں. ارذل عمر کیا ہے؟ ارذل عمر کی تعریف اللہ نے کی لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جس میں آدمی کو کچھ یاد نہ رہے. اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب ہر چیز بھول جاتی، بات کرتا ہے بھول جاتا ہے. اور ارذل عمر کی تعریف وہ عمر جس میں آدمی دوسروں کا محتاج ہو جائے، وہ اپنے سہارے پر رہ نہ سکے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی سے پناہ مانگی. اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں ارذل عمر میں لوٹا دیا جاؤں. مجھے اللہ اس سے پہلے تو اٹھا لینا، لے لینا. تو فرمایا کہ کوئی لوگ ارذل عمر میں جاتے ہیں جو جہالت میں پھر واپس چلے جاتے ہیں. جیسے بچے کو علم نہیں ہوتا، اس کو بھی علم نہیں. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے ارذل عمر میں علم چلا گیا، ان کی ہدایت چلی گئی. اگلے رکوع میں اللہ نے شرک پر ایک بڑی خوبصورت مثال دی. فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. ایک ہے نوکر، غلام، مملوک، اسے کوئی اختیار نہیں ہے، ٹکے کا اختیار نہیں. جیسے آپ کی دکان کے ملازم ہیں، بھائی یہ سامان اٹھا کے دیو، یہ سامان اٹھا کے دیو، یہ سامان اٹھا کے دیو. اب اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جناب گلے پر بیٹھے، وہ اس کے پاس کیش ہو،
وہ کیش کو جہاں چاہے خرچ کرے. ایک ایسا ملازم اور نوکر ہے, سرونٹ ہے, اور ایک وہ ہے جو مالک ہے, اور وہ جیسے چاہے اپنا پیسہ خرچ کرے, دن کو رات کو جیسے چاہے خرچ کرے. اللہ نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے, کو عقل سے کام لو. اللہ با اختیار ہے, جن بتوں کو تم پوجتے ہو یہ بے اختیار ہیں. یہ کیسے اللہ اور اس کے ساتھ جو تم نے جھوٹے خدا بنائے ہیں وہ برابر ہو گئے؟ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون. ایک اور مثال دی, کیسے کھول کھول کے مثالیں دے دے کہ اللہ ہمیں شرک سے توبہ کروا رہا ہے. فرمایا دو آدمیوں کی مثال ہے. ایک ہے گنگا, اب کم. جو گنگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے. بندہ گنگا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پہلے بہرا ہوتا ہے, وہ کسی کی آواز سنتا نہیں تو اس کو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, تو چونکہ وہ خود سنتا نہیں تو اس کو پتہ نہیں بولا کیسے جاتا ہے, وہ پھر ایسے ہی کرتا ہے. تو اب جو گنگا ہے وہ بہرا بھی ہے. اب ایک آدمی گنگا ہے اور بہرا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. ہوا کلن علی مولاہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر. وہ اپنے سردار پر بوجھ ہے, جس کام کے لیے بھی بھیجو آؤں کر کے واپس آ جاتا ہے. مجال ہے کہ کوئی اچھا کام کر کے آئے. ایک بندہ یہ ہے, اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو بولتا ہے, سنتا ہے اور بھلی باتیں کرتا ہے, عدل کا حکم دیتا ہے, انصاف کا حکم دیتا ہے. یہ دونوں برابر بولو. فرمایا تمہارے بت گنگے بہرے کلن علی مولا ہو, تم پر الٹا بوجھ ہیں, تمہیں ان کو صاف کرنا پڑتا ہے, تمہیں ان کو اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے, تمہیں ان کو مزین کرنا پڑتا ہے. یہ تمہارے محتاج ہیں, کچھ بھی تمہیں نفع نہیں پہنچاتے, اور ان کا مقابلہ کرتے ہو میرے حبیب سے. میرا حبیب تو وہ ہے من یأمر بالعدل, جو عدل اور انصاف کی باتیں کرتا ہے, وہو علی صراط مستقیم, اور وہ صراط مستقیم پر. یہ کیسے برابر ہو گئے؟ میرا حبیب تم نے بتوں کو میرے حبیب کے برابر کر دیا. وللہ غیب السماوات والارض. پھر اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں. فرمایا پرندوں کو دیکھو, آسمانوں اور زمین کے بیچ میں ٹھہرے ہوئے ہیں, کیسے غول کے غول ٹھہرے ہوتے ہیں جہازوں کی طرح. ما یمسکہن الا اللہ. زمین کی بھی کشش ثقل ہے, آسمان کی بھی کشش ثقل ہے, اس کے باوجود یہ فضا میں ٹھہرے ہوئے ہیں. انہیں کون ٹھہراتا ہے؟ بولو. فرمایا اللہ ٹھہراتا ہے. اس میں نشانیاں ہیں. پھر اللہ نے تمہیں گھر دیے, ایک پکے گھر ہیں, ایک مستقل, ایک عارضی گھر ہے. مستقل گھر تم نے اپنی بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں, عارضی گھر جانوروں کے چمڑوں سے تم گھر بناتے ہو, سفر حضر میں تمہارے کام آتے ہیں. خیمے بناتے ہو جانوروں کی اونوں سے, اونٹوں کے بالوں سے, بکریوں کے بالوں سے, اور بھی تم بہت سارا سامان تیار کرتے ہو. یہ اللہ کی عطا ہے. پھر اللہ نے تمہیں سائے دیے, اللہ نے پہاڑ چھپنے کے لیے بنا دیے, تم پہاڑوں میں چھپتے ہو. اللہ نے تمہیں لباس دیے, ان لباسوں کے ساتھ تم گرمی سردی سے بچتے ہو, اور بلڈ پروف جیکٹیں تمہیں دی, اس سے یہ جنگوں میں تمہارے کام آتی ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو مانو. اب اس کے بعد آخری پاؤں میں کچھ مضامین اللہ تعالی نے بیان کیے. ایک تو یہ فرمایا کہ قیامت کے دن ہر امت جب اٹھے گی تو ان پر انہی میں سے گواہ ہوں گے, اور حضور ان پر گواہی دیں گے. ان لوگوں پر حضور گواہی دیں گے. ہر امت سے پوچھا جائے گا نبیوں نے تم تک پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا؟ وہ مکر جائیں گے. تو حضور گواہی دیں گے کہ پیغام حضور کی امت گواہی دے گی کہ پیغام پہنچائے گا. تو وہاں شہادتیں لگنی ہیں. بے خبر نہ رہو, غافل نہ رہو, ڈرتے رہو. وہاں شہادتیں ہوں گی. 19ویں رکوع میں قرآن کی سب سے جامع آیت اللہ نے ذکر فرمائی, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. 3 چیزوں کا حکم ہے,
3 چیزوں سے نہیں ہے، اور یہ قرآن کی سب سے جامع. کہتے ہیں اگر پورا قرآن نہ اترتا اور یہی ایک آیت اترتی تو ہدایت کے لیے کافی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے جمعے کے خطبے میں اس آیت کو شامل کرایا اور جمعے کے خطبے کا جز بنا دیا اس آیت کو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عقائد میں، اخلاق میں، عبادات میں، معاملات میں، رشتہ داریوں میں، ہر ایک چیز میں اللہ کا حکم ہے برابری کرو، عدل کرو، برابری کرو. ترازو کے دونوں پلڑے بالکل برابر رکھو، جھکنے نہ دو، کمی نہ کرو. ہر حق والے کو اس کا پورا حق دو. عقیدے میں اللہ کا حق اللہ کو دو، نبی کا حق نبی کو دو، صحابہ کا حق صحابہ کو دو، اہل بیت کا حق اہل بیت کو دو، ائمہ مجتہدین کا حق ان کو دو. نماز میں بھی پورا عدل کرو، ٹھیک ٹھیک نماز پڑھو، کمی نہ کرو. 5 نمازیں ہیں 5 پڑھو، یہ نہیں کہ صرف فجر کی نماز پڑھ لینی ہے. جتنی رکعتیں اتنی پڑھو، قیام پورا کرو، رکوع پورا کرو، سجدہ پورا کرو، خشوع پورا کرو، خضوع پورا کرو. معاملات میں بھی باپ کو پورا حق دو، اولاد کو پورے حقوق دو، ہر چیز میں برابری کرو. سبحان اللہ. اب دیکھو سارے قرآن کا یہ خلاصہ ہے، برابری. اس سے بڑھ کر تمہاری طرف سے احسان ہو، اچھائی ہو، یعنی کچھ زیادہ ہی دے دو. تم نے جو حق دینا ہے دوسرے کو، اس کے حق سے بڑھ کر اس کو دے دو. تیسرا حکم خاص طور پر رشتہ داروں کے لیے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو دو. احسان سے بھی بڑھ کر رشتہ داروں کو ان کے حق سے، طلب سے، تقاضے سے بڑھ کر دو. یہ 3 حکم. اور 3 چیزوں سے نہیں ہے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتے ہیں. بے حیائی کا کوئی کام نہ کرو. انسان میں ایک قوت بہیمیہ ہے، جانوروں والی قوت. یہ جیسے جانوروں میں شہوت رانی ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فرمایا اللہ تمہیں فحشاء سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور والمنکر، ہر گناہ سے اللہ تمہیں روکتے ہیں. والبغی، اللہ تمہیں ظلم سے بھی روکتے ہیں. انسان میں ایک درندگی کی قوت ہے، سبعیت کی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فرمایا نہ بے حیائی کا کام کرو، نہ کوئی اور گناہ کرو، نہ کسی پر ظلم کرو. یہ خوبصورت آیت ہے. ایک شخص تھا اقسم بن صفی اس کا نام تھا. اس نے 2 سمجھدار آدمی بھیجے حضور کے پاس کہ جا کے جائزہ لے آؤ یہ کیا کہتے ہیں. حضور کے پاس آئے، 2 سوال کیے. من انتا، آپ کون ہیں؟ آپ نے، میں انا محمد ابن عبد اللہ. مختصر جواب، میں عبداللہ کا بیٹا محمد. انہوں نے کہا ما انتا، تو کیا لایا ہے؟ آپ نے یہ آیت پڑھ دی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اس نے کہا پھر پڑھیں، پھر پڑھی. اس نے کہا پھر پڑھیں، پھر پڑھی. انہوں نے کہا پھر پڑھو، پھر پڑھی. 4 دفعہ پڑھ لی. کہا اب ہمیں یاد ہو گئی ہے، اب ہمیں یاد ہو گئی ہے. واپس گئے اور اقسم بن صفی کو جا کر بتلایا. انہوں نے پوچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے یہ آیت پڑھی تو اقسم بن صفی عرب کا سردار سن کے کہنے لگا ان فیہ لحلاوۃ، اللہ کی قسم اس کلام میں تو بڑا مٹھاس ہے، بڑی چاشنی ہے. وان علیہ لطلاوۃ، اور اس کے اندر تو بڑا غلبہ ہے. اور واللہ ما ہوا کلام بشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا، یہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ ایسی آیت ہے. پھر فرمایا عہد بھی پورے کرو، عہد نہ توڑو. جو لوگ عہد کر کے عہد توڑتے ہیں ان کو ان کی ایک مثال دی. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلہا، ایک عورت تھی مکہ میں، پاگل بے وقوف، سارا دن چرخہ چلا کر سوت کاٹتی تھی، شام کو بیٹھ کر اس کو توڑ دیتی تھی. فرمایا وعدہ کر کے توڑنا ایسے ہے جیسے سارا دن محنت کر کے شام کو اپنے عمل کو برباد کر دینا، ضائع کر دینا. ایسے نہ کرو. اور اپنی قسموں کو آپس میں تم جھگڑے کا ذریعہ نہ بناؤ، غلط قسمیں بھی نہ اٹھاؤ. پھر قسموں کے بارے میں تفصیل سے فرمایا ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها، قسموں کی وجہ سے تمہارے پاؤں پھسل نہ جائیں، تم عذاب کے مستحق نہ بن جاؤ. اس رکوع میں قرآن کریم کا ادب بیان کیا
جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ کیوں؟ قرآن پڑھنا ایک بڑا عمل ہے اور شیطان اس عمل سے روکے گا۔ ہر نیکی سے شیطان روکتا ہے، قرآن جیسی نیکی سے شیطان روکے گا، اور وہ تمہیں نظر نہیں آتا، لہذا تم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو مجھے بچانا شیطان مردود سے۔ 20ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل سے بھی منکر ہے اور زبان سے بھی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، لیکن ایک شخص ایسا ہے مسلمان ہے، اس بیچارے پر جبر کیا گیا، گن پوائنٹ پر اس کو کہا جاتا ہے میاں تو کفر کا کلمہ کہہ، تو کہہ میں قادیانی ہوں، تو کہہ میں یہودی ہوں، تو کہہ میں عیسائی ہوں، تو کہہ اللہ ایک نہیں، تو کہہ حضور نبی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نباشر، تو فرشتوں کا انکار کر، تم کتابوں کا انکار کر، تو قرآن کا انکار کر، گن پوائنٹ پر اسے کہا جاتا ہے کہہ۔ اب اگر وہ نہیں کہتا، جان دے دیتا ہے تو شہید ہے، بڑی مبارک موت ہے، لیکن فرمایا اگر کوئی گن پوائنٹ پر کفر کا کلمہ کہلواتا ہے اور یہ کفر کا کلمہ جان بچانے کے لیے زبان سے کہہ دیتا ہے لیکن دل مطمئن ہے، دل میں تصدیق ہے، تو فرمایا اس کی اجازت ہے، اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو بیان کیا، اور یہ اس لیے کہ مکی زندگی میں صحابہ پر بڑا ظلم ہوتا تھا۔ ایک خاندان تھا، حضرت سمیہ، عمار، یاسر۔ حضرت سمیہ کو تو شہید کیا گیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے، مخالف سمتوں میں اونٹ دوڑائے گئے تو ٹکڑے ہو گئے ان کے۔ حضرت عمار کو بری طرح مارا گیا اور ان سے کلمہ کفر کہلوایا گیا۔ یہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے، اس پہ یہ آیت اتری، فرمایا اگر تم نے دل سے کلمہ کفر نہیں کہا تھا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر اس کی اجازت ہے۔ 21ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، اور وہ میرے اور آپ ہم سب کے لیے یہ مثال ہے اور عبرت ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، ایک بستی تھی، اس میں دو نعمتیں تھیں، ایک امن تھا اور ایک رزق تھا۔ امن اتنا کہ کسی کو کوئی خطرہ نہیں، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے دونوں نعمتیں چھین لی، اب امن کی جگہ خوف آ گیا اور رزق کی جگہ قحط آ گیا۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس ان پہ چڑھا دیا، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ یہ کرتے تھے۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی نعمتیں ہیں، امن اور رزق۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، شرک کرو گے، گناہ کرو گے، رب امن بھی چھین لے گا، کچہریوں میں دھکے کھاؤ گے، اور رب رزق بھی چھین لے گا، پھر بھکاری بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کو ایک جانو، زکوٰۃ دو، مالوں کی زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ سورت کا دوسرا حصہ ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، یہ مضمون کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ جو حلال چیزیں ہیں کافر انہیں حرام کرتے تھے، فرمایا یہ شرک فعلی ہے، ایسا نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ جو اللہ نے حرام کیا انہیں حرام رکھو، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر کیا گیا جانور وہ حرام ہے، لہذا ان چیزوں سے بچو۔ آخر میں آخری رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک جماعت تھے، ان ابراہیم کان امتا، وہ توحید میں جماعت، وہ تبلیغ میں جماعت۔ جب توحید کا مسئلہ آیا تو جماعت کی طرح ڈٹ گئے، اور دین کی تبلیغ کا مسئلہ آیا تو تب بھی پوری کی پوری ایک جماعت، اور اللہ کی نعمتوں کا اتنا شکر کیا جتنی ایک جماعت شکر کرتی۔ قانتا، وہ اللہ کے فرما بردار تھے، یکسو تھے، مشرک نہیں تھے۔ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو چنا تھا، انہیں صراط مستقیم دیا تھا، انہیں دنیا میں اچھائیاں دی تھی، آخرت میں بھی وہ بھلے لوگوں میں شامل ہیں۔
لہٰذا ہم نے اپنے نبی پہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی پر رہیں، اور ملت ابراہیمی میں شرک نہیں ہے۔ مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی تو کہتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، فرمایا ملت ابراہیمی میں شرک نہیں۔ اور پھر تبلیغ کے کچھ اصول بیان کیے حاجی صاحب، تبلیغ کیسے کریں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ نمبر 1 حکمت و دانائی کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ساتھ۔ کسی کو یہ کہو گے اوئے اور تو مشرک ہے، تو بتوں کو پوج رہا ہے، اس کو توفیق ہدایت نہیں ہونی۔ حکمت کے ساتھ اس کے کہو کہ ایک توحید ہوتی ہے، ایک اللہ کو ایک جاننا چاہیے، ایک ماننا چاہیے۔ اسی طریقے سے اچھے الفاظ اور اچھے انداز کا چناؤ کرو۔ وجادل، اگر سختی کا موقع ہے تو سختی کرو، نرمی کا موقع ہے تو نرمی کرو۔ ہر جگہ نرمی نہیں چلتی، ہر جگہ سختی بھی نہیں چلتی۔ بعض لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہاں نرمی بھی نہیں چلتی۔ تو موقع مناسبت کے ساتھ چلو، اور اگر کسی کے ساتھ مناظرہ بھی کرنا ہو تو گالی کا جواب گالی سے نہ دو، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ مشرکین نے حضور کو مجنون کہا، ساحر کہا، لیکن حضور نے انہیں گالیاں نہیں دیں، مناظرہ کیا، مجادلہ کیا، خوبصورت دلائل کے ساتھ بات کرو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمہتدین، تیرا رب گمراہوں کو بھی جانتا ہے، ہدایت والوں کو بھی جانتا۔ تبلیغ میں بعض اوقات جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، لوگ بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، ڈنڈے نکال کے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر ایسے ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو تم بھی بدلہ اتنا لے سکتے ہو، لیکن وَلَا إِن صَبَرْتُمْ، صبر کر کے معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر حضور کو بھی یہی حکم دیا، میرے نبی آپ بھی صبر کریں اور غمگین نہ ہوں، دل تنگ نہ کریں۔ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی معیت تمہیں شامل حال ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔